الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. الله أكبر. الله أكبر. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله
إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب واذكر إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب واركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال
قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى بعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه تحشرون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها موضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله فكذبوا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني يخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. يوم التناد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي يبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون يهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى الله ويا قوم ما لي يدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق وسبح. قالوا ولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الساعة لآتية لا ريب فيها إن الله لا يبعث من إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الفجر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين صدق اللہ العظیم. سورہ زمر اور سورہ مومن آج تلاوت ہوئی. یہ آیتیں میں نے سورہ زمر کی بالکل آخری آیت تلاوت کی آپ کے سامنے. اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ مومن کی منزل کو بیان فرماتے ہیں کہ مومن کی منزل کیا ہے. منزل تو آپ جانتے ہیں نا کہ جہاں آدمی نے جانا ہوتا ہے. تو مومن کی منزل کیا ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے. منزل پہ پہنچنے سے پہلے جو دور ہوتا ہے اس کو سفر کہتے ہیں.
تو مسافر سفر کرتے 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 اپنی منزل پہ پہنچتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فی الوقت مسافر ہیں۔ اور ایک تو عرفی مسافر ہوتا ہے، یعنی عام لوگ جس کو مسافر کہتے ہیں، کہ وہ کہیں جا رہا ہوتا ہے، سفر پہ جا رہا ہوتا ہے۔ سفر کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی لمبا ہوتا ہے۔ اور ایک شرعی سفر ہے کہ جس میں مسافر کو کچھ شریعت میں رعایتیں ہیں، روزہ نہ رکھے تو رعایت ہے، نماز عادی ہو جاتی ہے 4 رکعت والی۔ تو وہ سفر تو ہے کہ گھر سے 48 میل یا اس سے زیادہ جانے کا ارادہ ہو اور اپنی سٹی سے نکل جائے تو اس کو نماز قصر کرنی ہوتی ہے۔ اور عرفی سفر یہ کہ آپ گھر سے نکلے تو یہ بھی سفر ہی ہے۔ لیکن ایک ایسا سفر ہے کہ جس کی طرف کم ہی لوگوں کا دھیان ہے اور وہ ہر وقت کا سفر ہے۔ تو ہم اس وقت عرفی سفر بھی کر کے آئیں کہ گھروں سے سب آئیں یہاں پر، یہ سفر ہے۔ اب پھر یہاں سے گھروں کو جائیں گے، یہ بھی سفر ہوگا۔ صبح اٹھیں گے، پھر اپنے پہ کاموں پہ جائیں گے، شام کو پھر گھروں میں آئیں گے، یہ بھی سفر ہے۔ لیکن ایک سفر وہ ہے جو اس وقت بیٹھے بیٹھے بھی ہم طے کر رہے ہیں، نماز کی حالت میں بھی ہم سفر ہی کر رہے تھے، جب رات کو سو جائیں گے تو چارپائی پہ لیٹے لیٹے بھی سفر جاری و ساری ہوگا۔ تو یہ 24 گھنٹے کا سفر ہے، 24 گھنٹے کا سفر ہے۔ اور یہ ہے زندگی کا سفر۔ زندگی اس لیے کہ زندگی چل رہی ہے، وہ رکتی نہیں ہے، وہ سٹاپ نہیں ہوتی جی۔ تو زندگی چل رہی ہے۔ اب زندگی چلی کہاں سے تھی؟ منزل تو بتا دی، لیکن قرآن حکیم نے جہاں سے زندگی کا سفر شروع ہوا ہے وہ بھی بتا دیا ہے۔ سورہ مومنین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا ہے، مٹی کے خلاصے سے بنایا ہے۔ یعنی پہلا انسان باقاعدہ روئے زمین کی مٹی اکٹھی کر کے اس کا ڈھانچہ بنا کر اس میں پھونک ماری اور اس کو انسان بنایا۔ تو وہاں سے انسانیت کا سفر شروع ہوا، آدم علیہ السلام۔ ثم جعلناه فی نطفة فی قرار مکین، اس کے بعد پھر باقی جتنے انسان ہوئے تو وہ براہ راست مٹی سے نہیں بنے، مٹی کے خلاصے سے بنے ہیں۔ یعنی ایک ایسے پانی کے قطرے سے بنے جو پانی کا قطرہ مٹی کی غذاؤں سے ہی بنتا ہے، مٹی کی غذاؤں سے، یعنی پانی، کھانا، فروٹ، یہ سب چیزیں کھاتے ہیں اور اسی سے وہ بنتا ہے۔ تو گویا یہ بھی مٹی ہی ہے لیکن اس کی شکل بدلی ہوئی ہے جی۔ تو ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، یہ ہر انسان کی ابتدائی سفر ہے کہ ہم نے انسان کو شروع میں ایک بوند، ایک قطرہ، ایک ڈراپ کی شکل میں ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا۔ تو پہلے ٹھکانہ تھا باپ کی پشت، پھر اس کا ٹھکانہ بنا ماں کا رحم، قرار مکین۔ پھر سفر وہاں سے چلا، باپ کی پشت سے چلا، ماں کے رحم میں پہنچا، پھر ثم خلقنا النطفة علقہ، 40 دن رہنے کے بعد وہی بوند خون کا لوتھڑا بن گیا، اس میں انقلاب آیا، تبدیلی ہوئی۔ فخلقنا النطفة مضغہ، اور 40 دن گزرے تو وہ گوشت کی بوٹی میں تبدیل ہو گیا۔ فخلقنا المضغة عظاما، اور 40 دن گزرے تو اس کے اندر ہڈیاں بن گئیں اور اس کے اندر جسم کے اعضاء بن گئے۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں کی پر ہم نے اور گوشت چڑھا دیا، کھال چڑھا دی، جسم کے اعضاء بنا دیے۔ جب مکمل ڈھانچہ بن گیا، ثم خلقنا جی، پھر ہم نے اس کو خلقاً آخر، ایک دوسری جیتی جاتی اور زندہ
انسانی شکل میں تبدیل کی، اس میں روح ڈال دی تو اس میں تبدیلی آ گئی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو جب روح ڈل گئی تو یہ سارے انقلاب تو وہاں آئے، اور ہر 40 دن کے بعد یعنی سٹاپ بدلتا رہا، اسٹیشن بدلتا رہا، جی شکل بدلتی رہی۔ پھر جب وہ مرحلہ پورا ہو گیا تو فرشتے نے آ کر کہا اب یہاں سے آپ کو باہر کی دنیا میں منتقل کرنا ہے۔ دیکھو یہ کال کوٹھڑی ہے، اندھیرا ہے، ہوا نہیں، لباس نہیں، جی اور یہاں خون تمہاری خوراک ہے، تو مختصر سی جگہ میں آؤ ایک وسیع عریض دنیا میں تمہیں لے جائیں جو روشن بھی ہوگی، جی اور وہاں کھانے پینے کے وافر سامان ہوں گے، دودھ ملے گا، اور پھر بڑے ہوگے تو فروٹ ملے گا، کھانے ملیں گے، اور عمدہ پہننے کے لیے لباس ملیں گے، یا اکیلے ہو وہاں سوسائٹی ملے گی، تو اب تمہیں یہاں سے لے جانا ہے۔ یہ مرحلہ تقریباً 9 مہینے میں پورا ہو جاتا ہے، یہ سفر انسانی 9 مہینے میں پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن بچہ کہتا ہے کہ کیا پتہ تیرا وعدہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو میں اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، پتہ نہیں آپ کے وعدے ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، تو اس ادھار پہ اس نقد کو کیوں چھوڑوں؟ انسان کی فطرت ہے کہ وہ نقد پہ راضی رہتا ہے، ادھار کی پیچھے زیادہ نہیں چلتا۔ تو ہو نہ ہو تیرا وعدہ ٹھیک ہو یا، لیکن اس کو خواہ کیوں چھوڑ دوں؟ لیکن یہ تو صرف کہنے کی بات ہے، یہ نہیں کہ اس کی رائے پہ وہ عمل کریں گے، پھر دست قدرت اس کو کھینچ کر نکال ہی لیتا ہے، اس مقام سے اس دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اور اس دنیا میں منتقل ہوتا ہے تو اس دنیا میں آتے وقت آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ہنستا ہوا بھی آیا ہے، جو آیا ہے وہ روتا ہوا آیا ہے۔ روتا ہوا کیوں آتا ہے؟ ایک وجہ تو وہ جو حدیث میں بیان کی کہ نکلتے ہی شیطان اس کو چوکا لگاتا ہے، میرا بن کے رہنا ہے، میرے نقش قدم پہ چلنا ہے، تو اس چوکے کی وجہ سے وہ روتا ہے، ٹھیک ہاں، مگر اس سے انبیاء کرام محفوظ ہیں، اور بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے بارے میں تو قرآن میں ہے کہ ان کی والدہ نے دعا کی تھی، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں پیدا ہونے والی بچی اور آگے اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے، کہ ان کو شیطان نہ چھیڑے۔ تو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو چوکا نہیں لگایا، اور دیگر انبیاء بھی محفوظ ہوتے ہیں، لیکن باقی ہر کسی کو اچھا۔ ایک وجہ تو یہ ہے رونے کی، اور دوسری وجہ آل نظر نے بتائی ہے، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، آل نظر کہتے ہیں کہ جب وہ روتا ہوا آتا ہے، کسی وجہ سے بھی روتا ہے، ولادت کی تکلیف سے روتا ہے، شیطان کے چوکے سے روتا ہے بہرحال، جی اور اس کا رونا اس کی زندگی کی نشانی ہے کہ یہ زندہ پیدا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی بچہ روتا ہوا نہ پیدا ہو تو اس کا مطلب کہ وہ مردہ پیدا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ آواز اس کی نکلے گی تو زندگی سمجھی جائے گی، اور کچھ بھی آواز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ پیدا ہی نہیں ہوا، جی تو پھر اس میں زندوں کے احکامات بھی جاری نہیں ہوتے، اس کا جنازہ بھی نہیں ہوتا، جی اور پھر اس کو غسل بھی نہیں دیا جاتا، ایسے ہی کپڑے میں لپیٹ کے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جس کی آواز نکلی مطلب کہ وہ زندہ پیدا ہوا تو اس پہ زندوں کے احکامات پھر جاری ہوتے ہیں۔ تو خیر روتا ہوا آتا ہے، کسی وجہ سے بھی روتا ہے، لیکن گھر والے فیملی کے لوگ یہ سب خوش ہوتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا، کسی کا بیٹا بیٹی پیدا ہوئے وہ خوش ہیں، کسی کا بھتیجا بھتیجی ہیں، کسی کا بھانجا بھانجی ہیں، کسی کا پوتا پوتی ہیں، کچھ بھی ہے تو مختلف ہیں، وہ سب خوش ہیں اور وہ مٹھائیاں لا رہے ہیں اور وہ
پھول لا رہے ہیں اور مبارکبادیں دے رہے ہیں اور سب ہنستے مسکراتے ہیں اور وہ آنے والا بیچارہ رو رہا ہے. تو اعلی نظر کہتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ میرے رونے میں تو کوئی بھی میرا ساتھی نہیں, یہ سارے اپنی دھن میں ہیں اور میں اپنی فکر میں ہوں, یہ تو میرا ساتھ نہیں دے رہے. تو اب اس کا بدلہ بھی چکانا چاہیے, اس کا بدلہ بھی چکانا چاہیے. لیکن اس وقت کو کیا پتہ ہے بدلہ کیسے چکایا جاتا ہے. کہتے اس کے بدلہ چکانے کا یہی طریقہ ہے کہ اب آنے والے کا ساتھ کسی نے نہیں دیا اس کے دکھ درد میں, تو اس کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے پاکیزہ ستھری, جی خوش خصال, جی کہ جب اس کے دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اس کے چہرے پہ تو مسکراہٹ ہو, وہ مسکراتا ہوا جائے اور دوسرے سب اس کے فراق میں رو رہے ہوں. اب یہی بدلہ ہو سکتا ہے کہ وہ روتا ہوا آیا, یہ سب ہنس رہے تھے, یہ ہنستا ہوا جائے وہ سب رو رہے ہوں. تو اسی لیے کسی نے کہا ہے انت الذی ولدت قومک باکیا, اے آدمی تو وہی تو ہے نا جو تجھے تیری ماں نے روتا ہوا جنا تھا. والناس حولک یضحکون سرورا, اور باقی لوگ تیرے آس پاس خوشی سے ہنس رہے تھے اور تیرے غم میں کوئی شریک نہیں تھا. تو فحرص علی عمل, اب تو زندگی میں ایسے عمل کا حریص بن, ایسے عمل کا لالچی بن, ایسا عمل کر, جی فحرص علی عمل تکون اذا بکوا فی یوم موتک ضاحکا مسرورا, کہ جب تیری موت کا دن آئے جی تو وہ روئیں اور تو ہنستا اور مسکراتا ہوا چلا جا. ویسے ہر کسی پہ تو کوئی روتا نہیں ہے, ہر مرنے والے پہ تو روتے نہیں ہیں, روتے بھی کسی خوش نصیب ہی پر ہیں. کسی نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہو تو اس کی پر روتے ہیں, جی. اور خصوصاً جو اللہ کے نیک اور صالح بندے جاتے ہیں تو اس پر وہ کسی عمر میں بھی جائیں, کسی عمر میں بھی جائیں, اس پہ دنیا روتی ہے, جی. لیکن ہم جیسے لوگ اگر چلے جائیں تو پرواہ نہیں ہے, بھئی آئے تھے چلا گیا, ٹھیک ہے, جی. تو بہرحال یہ بھی ایک مرحلہ ہے. اور وہاں سے جو سفر چلا تھا باپ کی پچھ سے, پھر ماں کی رحم میں, پھر وہاں انقلاب آتے 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 اس دنیا میں آیا, تو سفر جاری ہے, جی. آتا ہے تو واقعی جب آنکھ کھولتا ہے تو واقعی اس کو ایک بڑی دنیا نظر آتی ہے, روشنی نظر آتی ہے, اور اس کو سوسائٹی نظر آتی ہے, دودھ پلایا جا رہا ہے, کپڑے پہنائے جا رہے ہیں, تو کہتا واہ, وعدہ کرنے والے نے تو واقعی سچا وعدہ کیا تھا, وعدہ کرنے والے نے سچا وعدہ کیا تھا. اور میں تھا جو آنے کے لیے تیار نہیں تھا, میں سمجھتا تھا کہ یہی بڑی دنیا ہے, پتہ نہیں آگے کوئی بڑی دنیا ہوگی یا نہیں, لیکن وعدہ سچا تھا. اب یہاں آتا ہے تو پھر سفر جاری ہے, سفر جاری ہے. پہلے بچہ ہوتا ہے اور بچے کے مزاج میں جو چیز ہے وہ کیا ہے, کھیلنا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال بھی اس سے دی ہے, اعلموا انما الحیات الدنیا لعب, جانو کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے. تو سب سے پہلے آنے والا کھیلتا ہے, اور کس سے کھیلتا ہے؟ اس کو یہ سمجھ تو نہیں کہ میرے ساتھ کون ہے, اپنے آپ سے کھیلتا ہے, اپنے ہاتھوں سے کھیلتا ہے, اپنے پاؤں سے, اپنے جسم سے بچہ کھیلتا ہے, جی. اور بول تو سکتا نہیں, تکلیف ہو, بھوک لگے تو روتا ہے, اور اس کے رونے سے سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو کوئی تکلیف ہے, اس کو بھوک ہے. تو یہ بھی ایک مرحلہ ہے. اور جب روتا ہے تو اس کی دلچسپی اسی میں ہے کہ کوئی آواز سنوں تو چھن چھنا بجاتے ہیں یا اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, تو اس کی آواز سے وہ چپ ہو جاتا ہے. ابھی اتنی دلچسپی ہے, لیکن تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو دلچسپی بدل جاتی ہے.
اس لیے کہ زندگی کے سفر میں ہر اسٹیشن پہ دلچسپی بدل جاتی ہے. آدمی کی دلچسپی جو پہلے تھی وہ بعد میں نہیں رہتی، بعد میں جو پھر بعد میں نہیں رہتی. تو اب وہ دلچسپی اس کی اتنی ہے، لیکن جب بڑا ہو جائے 8-10 سال کا اور رونے لگے کسی وجہ سے اور آپ چھنا دے دیں، وہ کہ یہ کیا کرتے ہو، میرے سے مذاق کرتے ہو. اگر کوئی کہے میاں بچے جب تم بچے تھے تو اس سے چپ ہوتے تھے نا، بچہ تھا تو چپ ہوتا تھا نا. اب میں کوئی بچہ ہوں، کیا مطلب؟ اب میں کافی آ گیا ہوں، کافی سفر طے کر لیا ہے، اب میری زندگی کا موسم بدل گیا ہے، اور موسم کی بدلنے سے دلچسپی بھی بدل چکی ہے. اب وہ اس پہ راضی نہیں ہوتا. خیر، جب بڑا ہوتا ہے تو پھر تعلیم کا مرحلہ آتا ہے، تو وہاں بھی وہی ہچکچاہٹ، اسکول نہیں جاؤں گا، داخلہ نہیں لوں گا. تو بڑی منت سماجت سے بچے کو تعلیم پہ راضی کیا جاتا ہے، لیکن وہ راضی نہیں ہوتا. لیکن جب اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اسکول میں پہنچا دیتے ہیں، استاد کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، اور جب وہ علم کا ذائقہ چکھ لیتا ہے جی، تو پھر وہ گھر میں تنگ ہوتا ہے. میں نے تو اسکول جانا ہے، کیونکہ پہلے ذائقہ نہیں چکھا تھا نا، تو گھبراتا تھا. اب چکھ لیا تو اب کہتا نہیں میں نے تو جانا ہے، میں نے تو پڑھنا ہے. اللہ یہ کہ کچھ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو بعد میں بھی کہتے نہیں پڑھتے، لیکن عموماً ایسا ہے کہ پڑھتے ہیں. پھر تعلیم کا ایک مرحلہ ہے، یہ بھی گزر جاتا ہے. گزرنے کے بعد پھر ایک اور زندگی کے اندر مرحلہ آتا ہے جی، اور وہ ہوتا ہے ازدواجی زندگی کا. اچھا بھائی، اس کے لیے اب رشتہ تلاش کرو. لڑکا پڑھ گیا ہے، لڑکی پڑھ گئی ہے، اب ان کے لیے رشتہ تلاش کرو. اب یہ زندگی کا ایک اور سٹاپ ہے، ایک اور اسٹیشن ہے جی. تو اب بیچاروں کو پتہ نہیں کہ ہے شادی کیا چیز، لیکن نام تو بڑا دلچسپ ہے نا، شادی، خوشی جی. تو اس دلچسپی کی وجہ سے دونوں تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو انجام کا پتہ نہیں کہ شادی کا انجام کیا ہوتا ہے. اگر پہلے سے ان کو انجام سے بھی بتا دیا جائے تو شاید وہ اتنے جلدی تیار نہ ہوں. لیکن بہرحال شادی خوشی کا نام ہے. تیار ہو جاتے ہیں، پھر شادی ہو جاتی ہے، ایک مرحلہ ہوتا ہے. شادی کے بعد ذمہ داری کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور اب تک لاؤبالی والی زندگی تھی، اب تک لاؤبالی زندگی تھی، اب ذمہ داری کی. ٹھیک ہے، اب حقوق آ جاتے ہیں. لیکن جن بیچاروں کو پہلے سے حقوق کا پتہ ہی نہ ہو، کبھی انہوں نے یہ مرحلہ دیکھا ہی نہ ہو، تو ان کو بڑی عجیب لگتی ہے یہ زندگی کہ یہ بھی ہے. ہمارے ہاں دینی تعلیم کے جو ادارے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان میں باقاعدہ سارے اخراجات مدرسے کی طرف سے بچوں کے اٹھائے جاتے ہیں. فیس لی نہیں جاتی، بلکہ فیس بچوں کو دی جاتی ہے. کھانا پینا فری، کتابیں فری، اور جیب خرچی تک ان کو دی جاتی ہے. کوئی ذمہ داری تعلیم کے دوران نہیں ہوتی. 8 سال 10 سال تک مزے ہوتے ہیں. تو ایک طالب علم تھا جو شروع میں داخل ہوا، اور ایسی زندگی اس کی گزری، اور جب وہ فارغ التحصیل ہوا، سند ملی اس کو، تو کسی نے کہا بھائی میں اپنی بیٹی آپ کو دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا، اب تعلیم پوری ہو گئی ہے تو شادی کر لو. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس کو کیا پتا بیچارے کو، جو گھروں میں رہتے ہیں ان کو تو کچھ پتا ہے ذمہ داریوں کا، لیکن جو مدرسے میں رہتا ہے اس کو ذمہ داریوں کا کیا پتا ہے. تو اس نے 8-10 سال تو غیر ذمہ دارانہ زندگی گزاری تھی. کہا ٹھیک ہے. شادی ہوئی تو جب بیوی آئی تو اس نے ایک لسٹ ان کو دوسرے دن تھما دی کہ گھر کے یہ لوازمات ہیں، یہ چیزیں یہ چاہیے. اس نے لسٹ دیکھی تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا اللہ کی بندی، میں نے قاضی صاحب کے سامنے آپ کو قبول کیا تھا، یہ لسٹ تو میں نے قبول نہیں کی، یہ لسٹ تو میں نے قبول نہیں کی. تو وہ بڑی سمجھدار تھی. اس نے کہا بھائی یہ تو پہلی لسٹ آئی ہے، نہ معلوم زندگی میں کتنی لسٹیں اور آئیں گی، اور یاد رکھیے مجھے قبول کرنے کے ساتھ یہ آٹومیٹک قبول ہو چکی ہیں، ان کو الگ سے قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اور یہ تو اب پہلی ہے، ابھی تو پتہ نہیں کتنی اور زندگی میں آئیں گی۔ تو بھائی اگر کسی کو پہلے سے بتایا جائے کہ اتنی چیزیں آئیں گی تو شاید وہ جلدی شادی کے لیے تیار نہ ہو، لیکن یہ بھی زندگی کا ایک مرحلہ ہے۔ شادی ہوتی ہے، ذمہ داری کی زندگی آتی ہے، پھر آگے بچے ہوتے ہیں تو ذمہ داری بڑھتی ہے، ان کی تعلیم کا مرحلہ، جی، اور پھر آدمی کی سوچیں بدل جاتی ہیں، یعنی اپنا بچپنا، اپنی تعلیم، اپنی تربیت، اپنے ماں باپ کی کلفتیں بھول جاتا ہے، اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں ان کے لیے مکان بنانا ہے، ان کے لیے جائیداد بنانی ہے، ان کے لیے بینک بیلنس چھوڑنا ہے، یہ یاد ہی نہیں کہ میرے لیے بھی کسی نے یہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، میرے بھی ماں باپ تھے، انہوں نے میرے بارے میں بھی یہ سوچا ہے۔ نہیں، وہ سوچ اب نہیں ہے، وہ جانے ان کا ہے، میں نے تو ان کے لیے کچھ کرنا ہے، جی، ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک فطرتی بات ہے، اللہ ماشاءاللہ جو خوش نصیب ہوں تو ان کی بات الگ ہے، لیکن عام طور پہ پھر ماں باپ ان کی تکالیف، ان کی محنتوں کو بھول جائے گا اور پھر اپنی اولاد کے بارے میں سوچے گا۔ زندگی کا ایک یہ بھی سفر ہے، اور یہ بھی ایک اسٹیشن ہے، یہ بھی ایک موسم ہے، جی۔ اب کھیل میں دلچسپی نہیں، اس میں دلچسپی نہیں، کمانے میں دلچسپی ہے، جی، بیلنس بڑھانے میں دلچسپی ہے، چلتے چلتے یہ بھی سفر ایک جگہ تک پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اس کی سوسائٹی کے لوگ نہیں رہتے، سب مر جاتے ہیں، اور یہ ایک اکیلا ہو جاتا ہے۔ عمر جب 80-90 سال ہو جاتی ہے تو اکثر اس کے سوسائٹی کے لوگ ختم ہو گئے، جی، اب اس سے کوئی منہ نہیں لگاتا، بڑے میاں کہیں بھی ہیں، کوئی اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی دوسرا بڑا میاں ہو تو بیٹھے نا۔ اچھا جی، اب اگر جوانوں میں آتا ہے تو جوان کہتے ہیں اچھا بڑے میاں آگے میں جاؤ یہاں سے، تو کوئی اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں، تو وہ زندگی سے تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی قدرت کا ایک نظام ہے، جی، وہ زندگی سے یار کوئی میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اس زندگی سے تو موت ہی اچھی ہے۔ تو اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں اتنے جیے کہ جاننے والے چلے گئے، اتنے جیے کہ جاننے والے چلے گئے، کوئی نہیں رہا اپنا تو چپ چاپ مر گئے۔ تو ایسے بیچارے پہ پھر کوئی رونے والا بھی نہیں ہوتا، جی بڑے میاں تھے، جی بس عمر پوری ہو گئی تھی بس چلے گئے، جی، روتا بھی بیچارے پہ کوئی نہیں ہے۔ تو زندگی کا یہ سفر بھی یہاں تک پہنچتا ہے، اور ہر آدمی یہ مرحلے گزارنے کے بعد اس زندگی کو خیر باد کہتا ہے، اور یہ مرحلے بھی ہر ایک کے اپنے اپنے، کوئی پیدا ہوتے ہی چلا گیا، کوئی جوانی میں چلا گیا، کوئی تعلیم میں چلا گیا، کوئی شادی سے پہلے، کوئی شادی کے بعد، کوئی بڑھاپے تک پہنچتا ہے۔ اگر سب لوگ بوڑھے ہو کے مرتے تو ماشاءاللہ یہاں سب بوڑھے بیٹھے ہوتے، لیکن کتنے بوڑھے ہیں یہاں دیکھیے، سب جوان بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑھاپے تک کم ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ بہرحال جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتہ پھر آ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے اب یہاں سے بھی جانا ہے، اور اس سے بھی زیادہ وسیع اور کشادہ دنیا میں تمہیں لے جاتے ہیں، جی، وہاں نعمتوں کی بھی بھرمار ہوگی، جی، اور وہاں جگہ بھی بہت بڑی ہوگی، لیکن مرنے والا پھر کہتا ہے اس سے بڑا جہان کہاں ہے، جی، پتہ نہیں تیرا وعدہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، میں اتنی بڑی دنیا کو، اس سوسائٹی کو کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں، میں تو بس یہیں رہنا چاہتا ہوں، جی، لیکن وہ کہتے تو رہ نہیں سکتا۔ بہرحال تجھے یہ ہم بتاتے ہیں کہ اس سے وسیع جگہ میں جانا ہے اور تجھے لازمی جانا ہوگا۔ اب وہ نہیں جانا چاہتا، لیکن قدرت کے ہاتھ اس کو کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کی یاد سے مطمئن ہونے والی روح،
اللہ سے اطمینان حاصل کرنے والی روح، ارجی الی ربک، اپنے رب کی طرف اب واپس جا۔ اس دنیا میں جس نے اللہ سے تعلق رکھا تھا، اب اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا، جا راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو خوشی خوشی اپنے رب کی طرف جاؤ۔ تو نیک بندے کے پاس فرشتے آتے ہیں، ملک الموت جو بڑا فرشتہ وہ آتا ہے، پھر اس کے ساتھ اس کی پوری فوج آتی ہے اور بڑے پیار سے اس کو تھپکی دیتے ہیں، جنت کا کفن لاتے ہیں، خوشبوئیں لاتے ہیں، سونگھاتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے رب کے پاس جا، وہ بڑا مہربان ہے جی اور تجھ پہ بالکل ناراض نہیں۔ جنت کے مناظر دکھاتے ہیں تو ایک دم روح پھڑک کے نکل جاتی ہے، جیسے پنجرے سے پرندہ پھڑک کے نکل جاتا ہے نا، ایسے مومن کی روح، جیسے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافر کی روح اس کے بدن میں ڈوب کر اور کھینچ کھینچ کے نکالتے ہیں، کیونکہ کافر کی روح نہیں نکلتی، اسے منظر نظر آتا ہے آگے۔ لیکن والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومن کی روح کی گرہ سہولت سے کھولتے ہیں، جیسے بال میں گرہ لگ جائے تو سہولت سے کھولتے ہیں جی، جیسے مکھن میں بال چلا جائے تو آسانی سے نکلتا ہے، تو مومن کی روح بھی اس آسانی سے خود بخود نکل آتی ہے، راضیۃ مرضیہ۔ بہرحال فرشتہ نیک ہے یا بد اس کی روح کو نکال لیتا ہے اور روح کو لے جاتے ہیں، بدن کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے یا جیسا بھی دنیا کرتی ہے اس کے ساتھ کرتی ہے۔ تو دنیا کا یہ سفر ختم ہو گیا، 40 سال 50 سال 10 سال جتنا بھی ہے ختم ہو گیا۔ تو پیچھے سے چلا سفر جی، تو 9 مہینے پیٹ میں رہنے کے بعد آیا، اور یہاں جتنی کسی کی زندگی پوری کی، اب یہ سفر یہاں سے چلا گیا، آگے ختم نہیں ہو گیا، ابھی سفر جاری ہے۔ آگے کیا ہے؟ برزخ کا سفر ہے، قیامت تک قبر میں ہے یا جہاں بھی ہے یہ سفر ہے۔ اب برزخ کی دنیا جو ہے نا وہ اس دنیا سے بڑی ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب مومن بندے کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے، اس کو قبر بند کی جاتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، اس سے کچھ سوال کرتے ہیں، اور وہ جب ٹھیک جواب دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کی قبر کو حد نظر تک کھول دو، جتنی نظر جاتی ہے اتنی کشادہ کر دو، اتنی کشادہ جتنی نظر جاتی ہے، اور اس میں لائٹنگ کر دو، لائٹیں لگا دو، نیک اعمال کی لائٹیں، اور نیک اعمال شکلیں بنا کر سوسائٹی بن کے آ جاتے ہیں کہ تو تنہا ہے، ہم تیرے نیک اعمال تھے، ہم تیرے انس کے لیے آگے ہیں، اور نیک اعمال کی لائٹوں سے قبر روشن، اور جہاں تک نظر جاتی ہے سارا ایریا اب اس کا۔ کیا اتنی بڑی جگہ دنیا میں کسی کے پاس ہے کہ جہاں تک نظر جاتی ہے تو اسی کی ہو؟ ہاں کسی نے زبردستی قبضہ کیا تو بات الگ ہے، ہاں، لیکن محنت سے کوئی اتنی جگہ کما سکتا ہے؟ لیکن قبر میں خود بخود اتنی بڑی جگہ اس کو مل جائے گی جہاں تک اس کی نظر جاتی ہوگی۔ تو دیکھا فرشتے نے کہا تھا ٹھیک ہے کہ نہیں کہ اس جہان سے بڑی جگہ ملے گی، تو قبر اس سے بھی بڑی ملی، اور پھر سفر جاری ہے، اور جب قیامت کا مرحلہ آئے تو پھر قبروں سے اٹھیں گے، اور اب محشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے، جو بڑا طویل دن ہوگا، لیکن سفر اب بھی جاری ہے، سفر بھی، منزل ابھی نہیں۔ یہ ہماری کتنی بڑی غلطی ہے کہ ہم قبر پہ لکھ دیتے ہیں آخری آرام گاہ۔ بعض قبروں پہ آپ نے دیکھو کتبے لکھے ہوں گے آخری آرام، بھئی آخری آرام گاہ کہاں بھائی؟ یہ تو ایک اسٹیشن ہے، ادھر سے آیا یہاں کچھ عرصہ رہے گا، ابھی آگے جانا ہے، آخری کہاں ہوا؟ آخری آرام گاہ تو اس آیت میں اللہ نے بیان کی ہے۔ تو بار محشر کے میدان میں جتنا رہنا ہوگا، جو سوال جواب ہوں گے، وہ مرحلہ گزرنے کے بعد
پھر سفر منزل کی طرف ہوگا اور وہاں فیصلہ ہوگا کہ اب منزل کیا ہے۔ تو اللہ نے دونوں منزلیں بیان کی ہیں۔ پہلی منزل بیان کی وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، فیصلہ ہونے کے بعد کافروں کو جہنم کی طرف گروپوں کی شکل میں بھیج دیا جائے گا۔ چوروں کا گروپ الگ ہے، زانیوں کا الگ ہے جی، اور ہر قسم کے گناہوں الگ وہ بھیج دیا جائے گا۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے کنارے پہ پہنچیں گے جی تو فتحت ابوابہا، دروازے کھولے جائیں گے۔ جب یہ پہنچیں گے گیٹ پہ تو گیٹ کھولے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور وہاں جو گیٹ کیپر فرشتے ہوں گے، محافظ فرشتے، وہ کہیں گے قال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیسے آنا ہوا یہاں؟ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھ کے تم کو نہیں سنائے تھے؟ نیک بد رستہ نہیں بتایا تھا؟ تو پھر کیسے تم یہاں آئے؟ قالوا بلا، کہیں گے ہاں ہاں ہماری بد نصیبی ضرور آئے تھے، اور ساری انہوں نے باتیں بتائی تھیں، یہاں آنے کی بات بھی بتائی تھی، وہاں جانے کی بھی بتائی تھی جی، لیکن ہماری بد نصیبی کی ہم نے ان کی بات نہیں مانی جی، اس لیے ہمیں یہاں آنا پڑ گیا۔ ان کی بات نہیں مانی اس لیے آنا پڑ گیا۔ تو فرشتہ کہیں کہ پھر جاؤ۔ یہ تو اس منزل کے لوگ ہوں گے۔ وسیق الذین اتقوا ربہم، اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے اس دنیا میں اور ڈر کر اس کے احکامات پہ انہوں نے عمل کیا، اس کا حکم مانا۔ ان کو چلایا جائے گا الی الجنت زمرا، ان کو جنت کی طرف چلایا جائے گا حشر کے فیصلے کے بعد، اور وہ بھی گروپوں کی شکل میں ہوں گے۔ نمازی جو زیادہ نمازیں پڑھتے تھے ان کا الگ گروپ ہے، جو زیادہ روزے رکھتے تھے ان کا الگ ہے، شہیدوں کا الگ ہے، حافظوں کا الگ ہے، عالموں کا الگ ہے، اس طریقے سے متقی پرہیزگار تہجد گزاروں کا الگ ہے۔ تو بہرحال جو جس عمل میں زیادہ کام کرتا تھا اس کا الگ ایک گروپ ہوگا، تو وہ جائیں گے الی الجنت زمرا حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ جب جنت کے گیٹ پہ پہنچیں گے، وہ فتحت ابوابہا، تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی گیٹ کھولے ہوئے ہوں گے۔ جہنمیوں کا گیٹ پہنچنے پر کھولیں گے، جنتی کا گیٹ پہنچنے سے پہلے ہی کھلا ہوگا، تاکہ اس کو گیٹ کھلنے کا انتظار کرنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے، اتنی انتظار بھی نہ کرنا پڑے۔ وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، اور وہاں کے گیٹ پر جو گیٹ کیپر فرشتے ہوں گے، محافظ، وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم، مبارک ہو تمہیں، آنا مبارک ہو تمہیں، اور خوشی خوشی آؤ، طبتم، خوشی خوشی آؤ۔ دیکھیے سلام دنیا میں بھی کرتے ہیں، لیکن دنیا میں سلام السلام علیکم یہ دعا ہے کہ خدا تمہیں سلامتی سے رکھے، ہر آفات سے محفوظ رہو، لیکن جنت تو خود دار السلام ہے، وہ تو ہے ہی سلامتی کا گھر ہے، وہاں آفات مصیبتیں ہیں کہاں؟ اس لیے جنت میں پہنچنے کے بعد جو سلام ہوگا اس کا معنی دعا نہیں ہوگا، مبارکباد ہوگی۔ سلام علیکم یعنی تمہیں آنا مبارک ہو، طب تم خوش رہو، فادخلوا خالدین، داخل ہو جاؤ ان دروازوں میں، اور اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں بسیرا ہے، سفر ختم۔ سفر یہ منزل پہ آگے ہو، یہ منزل پہ آگے ہو، اب یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس کے بعد اور کوئی آگے سفر نہیں، خالدین، یہ ہے منزل۔ اب جب یہاں پہنچیں گے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، تو کہیں گے الحمدللہ، جو وعدہ کیا تھا نا فرشتے نے، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ بہت بڑی جگہ دوں گا، بالکل سچا وعدہ جی، واقعی جنت جیسی وسیع جگہ تو کیا ہے۔ تو آخری جنتی جو جائے گا جہنم سے نکل کے، آخری، آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب سے کم درجے والا ہوگا، جبھی تو سب سے آخر میں جائے گا نا،
سب سے زیادہ سزا کاٹ کے جائے گا تو سب سے کم درجے والا ہوگا، تو وہ بھی جب جنت میں پہنچے گا تو اس کو اس دنیا سے ڈبل جنت ملے گی، اس دنیا سے۔ ایک روایت یہ اور ایک میں یہ کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ تو جس کی جنت اس دنیا سے 10 گنا یا کم سے کم ڈبل ہی ہو جی، تو پھر باقی آگے جانے والے جنتیوں کی جنت کا کیا ٹھکانہ ہوگا، کتنی بڑی ہوگی؟ تو کہیں گے جو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اس دنیا سے بڑی جگہ ملے گی، ہم سے وعدہ بالکل سچا ہوا، صدقنا وعدہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور اللہ تعالیٰ نے سرزمین جنت کا ہمیں وارث بنایا۔ تو یہ ہے جناب ہر مومن کی منزل، اللہ تعالیٰ اس منزل تک ہمیں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ منزل اسی کو ملے گی جو دنیا کی اس منزل کو ٹھیک گزار لے گا۔ پیچھے جو ہم آ چکے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں، اس دنیا میں آنے کے بعد بھی 14-15 سال تک کی زندگی کا کوئی حساب نہیں۔ حساب کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب بالغ ہوتا ہے آدمی۔ تو بالغ ہونے سے موت تک کتنا وقفہ ہے ہر آدمی کا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بس یہی زندگی ہے، اگر یہ سنبھل گئی، سدھر گئی، قاعدے اور قرینے کے مطابق گزر گئی، جتنی بھی ہے بالغ ہونے سے موت تک، تو پھر قبر بھی بڑی کشادہ جی، اور حشر کے میدان میں عرش الہی کے سائے کے نیچے، اور جنت جیسی وسیع جگہ ملے گی۔ لیکن اگر یہ تھوڑی سی زندگی ڈاما ڈول گزار دی، اپنی مرضی سے گزار دی، اللہ کے قانون توڑ کر گزار دی، تو پھر قبر بھی ایسی ہوگی کہ داخل ہوتے ہی دونوں طرف سے جڑ کر پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی جی، تنگ کر دی جائے گی، اور یہ کہ فرشتوں کی طرف سے مار پٹائی بھی ہوگی، سام بچھو بھی مسلط ہوں گے، جہنم کی کھڑکی بھی کھلے گی، تو سارا برزخ کا زمانہ تکلیف میں، اور پھر حشر کے میدان کی تکلیف الگ، اور پھر جہنم کی طرف جانا الگ۔ بس تھوڑی سی زندگی سنبھلتی ہے ہمیشہ مزے، یہ تھوڑی سی زندگی بگڑتی ہے تو ہمیشہ کے لیے مصیبت۔ تو ہمیں اپنی منزل پہ نظر ڈالنی چاہیے، اور منزل کی طرف جو ہے سفر کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔